انجینئر محمد علی مرزا، کافی آپ کی ان کے ساتھ محبتیں عقیدتیں ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، یا ان کے ساتھ آپ کے جو ایک تحفظات چل رہے ہیں اس کے اوپر ذرا ہمیں جو ہے نا وہ دیکھیں، میں انتہائی احتیاط کرتے ہوئے، یعنی میں احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے، ہم ابھی تک مرزا محمد علی جیلمی کو گمراہ تصور کرتے ہیں، جہنمی تصور کرتے ہیں، اس کو کافر نہیں کہتا ہوں میں ابھی تک، تاہم وہ اپنے بیانات کی، اپنے فتووں کی روشنی میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ اپنے فتووں کی روشنی میں جہنمی بھی ثابت ہے، مشرک بھی ثابت ہے، کافر بھی ثابت ہے، گمراہ بھی ثابت ہے، ہزار وجوہات کی بنا پر وہ گمراہ جو ہے نا وہ ثابت ہے، وہ دشمن خدا بھی ثابت ہے، دشمن رسول بھی ثابت ہے، کس کے ساتھ؟ اپنے فتووں کی روشنی میں۔ تو ہم اس کے اپنے فتووں کی روشنی میں اس کو میں نے کہا تھا پچھلی پوڈ کاسٹوں میں بھی کہ ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں، اس کے فتووں کی ہم ذاتی طور پر ہم اس کو گمراہ سمجھتے ہیں، دال اور مدل۔ ظاہر ہے جو دال مدل ہے اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو جہنمی۔ جہنم میں مثلا کہ مسلمان بھی جائیں گے؟ کیا مسلمانوں کے لیے؟ نہیں، مثال کے فاسق نہیں جائے گا، دائمی جہنم ہے۔ دائمی جہنم تو الگ چیز ہے، جہنمی کا مطلب ہے کہ جو گمراہ فرقے ہیں تو جہنمی ہیں، یہ گمراہ ہے۔ تو آپ کے پاس ایسے کون سے ریفرنسز ہیں جس کے حوالے سے آپ نے یہ اتنا بڑا ان پہ جو ہے دیکھیں، بنیادی طور پر تو اس شخص کے حوالے سے ہمارا جرنل دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مفاہیم کو جان بوجھ کر تبدیل کرنے والا، اپنی خواہشات کے تحت قرآن و سنت کے مفاہیم کو ڈھالنے والا، یہ شخص جو ملحدین ہیں ان کے لیے راستہ ہموار کرنے والا، قادیانیوں کا ایک فرنٹ مین کے طور پر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امت مسلمہ کی تکفیر کرنے والا شخص ہے، یعنی اس کے فتووں کی روشنی میں صحابہ سے لے کر آج تک کوئی آدمی بھی اس کے فتووں کی روشنی میں مسلمان نہیں ٹھہرتا ہے، جو اس نے معیار اپنا قائم کیا ہوا ہے مختلف طرح۔ اور اس کے علاوہ میں پہلے بھی ایک پلیٹ فارم پہ کہہ چکا ہوں کہ یہ شخص مرزا قادیانی کے بعد میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ مذہبی والے سے سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے، تضاد بیانیاں کرنے والا ہے، لیکن اب میں جب چیزیں میرے پاس اکٹھی ہوئی ہیں تو اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مرزا قادیانی تو اس کے مقابلے میں شیعی کوئی نہیں ہے۔ اس معنی میں آپ آگے سمجھ رہے ہیں مرزا نہیں، مرزا قادیانی کے کفر کے حوالے سے نہیں، اس کی تضاد بیانیوں اور کذب بیانیوں کے حوالے سے، یعنی جتنی کذب بیانیاں اس کی علماء نے پکڑ لی ہیں جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، کہ جتنی اس کی تضاد بیانیاں، اس کی بونگیاں قرآن و سنت کے حوالے سے سامنے آئیں گی، اتنی مرزا قادیانی کی بھی نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی آپ نے فگر تو اس کو کاؤنٹ کیا ہوگا، کتنی آپ نے ایسی چیزیں اکٹھی کر کے رکھی؟ دیکھیں، ہمارے مختلف عنوانات کے تحت سینکڑوں چیزیں اس کی موجود ہیں۔ مثلا یہ بہت ساری دفعہ بڑی کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ، اور بعض اوقات غلط حوالے بھی دے رہا۔ اچھا، میں یہاں ایک کلیئر کر دوں آپ کے سامنے، اس میں علماء کو تھوڑی چھوٹ ہونی چاہیے اور ہوتی ہے۔ ہم لوگ جو جتنے بھی یہ علماء کا طبقہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ بعض اوقات آپ کے ذہن میں کوئی بات اچانک آپ سے سوال ہوا تو آپ مطالعہ ہوتا ہے، پتہ نہیں 10 سال 20 سال پرانا آپ نے اسٹڈی کی ہوئی ہے، آپ نے حوالہ دے دیا، حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، کتاب غلط آپ کی زبان سے نکل جاتی ہے، مثلا آپ کہہ دیتے ہیں یہ بخاری اور مسلم کے اندر ہے، اور جبکہ وہ نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے میں ہر عالم دین جو بھی ہے پورے دنیا کے اندر، ان کا کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ بھئی ہم جو بھی بات کر رہے ہیں وہ 100% ایسی ہوتی ہے، کوئی غلطی نہیں ہوتی، ہو سکتی ہے لفظ بولنے میں، ریفرنس دیتے ہوئے، نمبرنگ بتاتے ہوئے حدیث کی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے علماء گرفت نہیں کرتے ہیں کہ حدیث نمبر 409 تھا تو اس نے 428 دے دیا، ہو سکتا ہے، یہ کوئی بات نہیں، ایسا متشابہ تو حافظ قرآن کو قرآن پڑھتے ہوئے بھی لگ سکتا ہے۔ لیکن مرزا محمد علی جیلمی جو جان بوجھ کر مثلا کہتا ہے جی کہ یہ حدیث صحیحہ میں اس طرح کا مفہوم ہے، حالانکہ وہ ایسا ہوتا نہیں۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ ہم لوگ یہ دعویٰ نہیں کرتے، مرزا جیلمی دعوے کرتا ہے کہ میں ایک نہیں، دو نہیں، چار دفعہ میں چیزوں کو جو ہے نا چیک کرتا ہوں، اور چیک کرنے کے بعد میں اپلوڈنگ کرتا ہوں۔ تو بھائی میں اب گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اب آپ لے کے چلے گئے، اس کو اپلوڈ کر دیا، میرے پاس اتنا موقع ہی نہیں ہے کہ میں اس کو ری چیک کروں، یا میں کہیں جلسے میں تقریر کر رہا ہوں، میں نے اپنے مستحضر حوالے کے ساتھ وہ بات کر دی، موقع ہی نہیں ہے، وہ بات چلی گئی، غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولوی غلط کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا، پھر آپ کو تو 100% رزلٹ دینا چاہیے۔ حالانکہ ہمارے پاس ایسی سینکڑوں چیزیں ہیں کہ جس میں مرزا جیلمی نے غلط حوالے دیے ہوئے ہیں، قرآن کا حوالے بھی یہ غلط دیے ہوئے ہیں، سورتوں کے حوالے غلط دیے ہوئے ہیں، بخاری مسلم کے حوالے غلط دیے ہوئے ہیں، احادیث کے حوالے غلط دیے ہوئے ہیں، کتابوں کے حوالے غلط دیے ہوئے ہیں، ہوا میں
टेस्टोस्टेरोन टुन नहीं होता बंदा, ये टुन होकर छोड़ रहा होता है, जो कि आवाम समझती है कि जी चूंकि रेफरेंस दे रहा है जी तो मिर्जा साहब हर बात सही करते हैं। मैं अपनी सादी कौम से कहूंगा, खुदा के लिए इसकी बातों को चेक करो, उसमें बहुत सारे किस्म बयानियां और इसकी झूठ बयानियां। तो इसके कई हवाले से मैं अर्ज कर रहा था कि खराबियां, तजाद बयानियां हैं, इसकी जालते हैं, बात को समझ नहीं रहा है। कहीं मसलन अगर वहाँ लफ्ज लिखा हुआ है ना हदीस शरीफ में कि रसूलुल्लाह के रुबाई दान जो है ना वो शहीद हुए, तो रुबाई इसके जहन में आ गया कि रुबा जो है ना वो 4 को कहते हैं, तो इसने कहा जी कि नबी अलैहिस्सलाम के 4 दांत जो है ना शहीद हुए। हालांकि रुबाई है या इनियाब ये दांतों के नाम है, इसको बुनियादी तौर पर ये नहीं पता कि यहाँ दांतों के नामों के हवाले से बताया गया कि नीचे वाले जो रुबाई दांत है उनमें से एक दांत शहीद हुए। तो इस तरह की इसकी जालतों की तो भरमार है ना जी इसके जनाब बयानात में। तो हमारे पास ऐसे सैकड़ों चीजें मौजूद हैं, क्या बोला मैंने, सैकड़ों मुख्तलिफ टॉपिक्स के तहत कि जो हम साबित कर सकते हैं कि ये बंदा इंतहा दर्जे का किस बयान है, तजाद बयानियां इसमें, कादियानियों का फ्रंटमैन है, ये जनाब मुल्हिदीन के लिए ये रास्ता हमवार करने वाला है। इसकी एक बात और होती है, दूसरी बात, एक जगह किसी चीज को हलाल कह रहा होता है, दूसरी जगह किसी चीज को हराम। बिल्कुल जी, हम सब का यही मौक़िफ़ है कि ये शख्स गुमराह और जहन्नमी है अपनी किस बयानियों की वजह से।